أنا محمد نور الله قاطرجي من سوريا، وأريد أن أسألكم هذا السؤال: هل يجوز طلب الإمداد من الرجل الصالح والاستغاثة به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. اللہ اللہ، استغاثہ کرنا اور مدد مانگنا اولیاء سے جائز ہے یا نہیں؟ بے شک جائز ہے. اللہ پاک نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے مخلوق کی مدد کر سکتے ہیں. آئیں روایت وغیرہ اس پر بہت ساری روایات اور احادیث طیبہ موجود ہیں. جیسے مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور آ کر آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی، تو اللہ سے بارش آپ ہمیں دلوائیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر سے جا کے کہو کہ بارش ہوگی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بارش ہوئی. یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مصنف کے اندر روایت کی ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، یعنی ایک اچھے درجے کی روایت ہے. تو اس سے صحابی رسول کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد استمداد کا مدد طلب کرنے کا ثبوت بالکل واضح ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت جو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کی ہے، امام بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کی ہے، اور اس کو بھی کئی محدثین نے حسن قرار دیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر تم کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں تمہیں مدد کی حاجت ہو، یعنی سنسان جگہ پر ہیں، تو اگر تمہیں مدد کی حاجت ہے تو یوں کہو یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یعنی اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اس میں بھی واضح طور پر ثبوت موجود ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ قافلے کے ساتھ تھے تو آپ کی سواری بھاگ گئی، تو آپ نے اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ یا عباد اللہ احبسونی، اے اللہ کے بندو اسے روک لو. تو فرماتے ہیں کہ وہ سواری وہیں پر رک گئی. اسی طرح علماء امت ہمیشہ اسی طرح کرتے رہے ہیں، استمداد اولیاء اللہ سے مانگتے رہیں، مدد مانگتے رہیں، استمداد کرتے رہے ہیں. جیسے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور و معروف قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں کہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، یعنی اے مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، بڑی بڑی مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت کون ہے کہ جس کی میں آپ کے علاوہ پناہ طلب کروں، یعنی بڑی بڑی مصیبتوں کے وقت آپ کی پناہی میں طلب کرتا ہوں. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اطیب النغم میں اس طرح کے بہت سارے اشعار ذکر کیے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب مصیبتیں مجھ پر پنجے گاڑ دیتی ہیں تو میں پھر آپ ہی کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور بہت سارے دلائل ہیں. یہ کرامات شیر خدا ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں کئی صفحات پر پیچھے یعنی کہ کرامات شیر خدا پوری ہونے کے بعد یعنی کہ لکھنے کے بعد کئی صفحات پر سوالن جواباً اس مسئلے کو پیش کیا گیا، مدد مانگنے کے مسئلے کو. یہ زندہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے، بعد وفات بھی بزرگان دین سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اس کے دلائل قرآن و حدیث سے پڑھیں گے انشاءاللہ وسوسے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ.